بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع دلوں کو سکون دینے والا ہے، دلوں کو یقین بخشنے والا ہے، اور وہ ہے اللہ کا فیصلہ ہمیشہ خیر میں ہے۔ انسان کی زندگی کبھی خوشیوں سے بھری ہوتی ہے اور کبھی غموں سے۔ کبھی ہمیں وہ ملتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور کبھی ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتیں۔ کبھی ہم ہنستے ہیں اور کبھی روتے ہیں۔ لیکن مومن کا سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ اگر دکھ دیا ہے تو بھی خیر ہے، اور اگر خوشی دی ہے تو بھی خیر ہے۔ اگر دعا پوری کر دی ہے تو بھی خیر ہے، اور اگر دعا کو روک لیا ہے تو بھی خیر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری نگاہ چھوٹی ہے۔ ہم صرف آج دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کل بھی دیکھتا ہے، کل کے بعد بھی دیکھتا ہے، اور وہ انجام تک جانتا ہے۔ اسی لیے اس کے فیصلے ہمارے لیے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ہر حال خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ بھی خیر ہے۔ اگر اسے دکھ پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی خیر ہے۔ یعنی مومن کبھی ہارتا نہیں، اس کا ہر حال اس کے لیے خیر ہے۔ آئیں ذرا قرآن کے ایک عظیم واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ کاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، لیکن اللہ نے انہیں یہ سکھانا چاہا کہ ہر فیصلہ فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا۔ رستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو نقصان پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیا کیا؟ غریب لوگوں کی کشتی کو توڑ دیا۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ایک بادشاہ اچھی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ یہ نقصان دراصل ان غریبوں کے لیے حفاظت بن گیا۔ چھوٹا نقصان سہ لیا مگر بڑا نقصان ٹل گیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو بڑا ظلم ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ وہ بچہ بڑا ہو کے اپنے والدین کو کفر کی طرف لے جاتا۔ اس کی موت میں والدین کے ایمان کی حفاظت تھی، اور اللہ نے ان کے لیے اس سے بہتر اولاد رکھی تھی۔ اور پھر تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گاؤں میں جا کر دیوار سیدھی کر دی اور اس کے بدلے میں کچھ نہ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کم از کم اجرت تو مانگ لیتے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ خزانہ محفوظ رہے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کے کام آئے۔ ان تینوں واقعات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے فیصلے بظاہر عجیب لگتے ہیں، بظاہر دکھ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہی خیر ہوتے ہیں۔ کبھی چھوٹا نقصان بڑا فائدہ دیتا ہے، کبھی وقتی رونا آئندہ کی ہنسی کا سبب بنتا ہے۔ یہی سبق ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے بھی ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں کنویں میں پھینکا گیا۔ یہ بظاہر ظلم تھا، لیکن وہی ظلم مصر کی سلطنت کا رستہ بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو
غلام بنا کر بیچا گیا۔ یہ بظاہر ذلت تھی، لیکن اللہ نے اسی کے ذریعے عزت عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں دیا گیا۔ یہ بظاہر سزا تھی، لیکن اسی قید خانے سے بادشاہ کے خواب کی تعمیر کا دروازہ کھلا اور حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار کے منصب تک پہنچے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ ڈالا جاتا تو وہ مصر نہ پہنچتے۔ اگر قید میں نہ جاتے تو بادشاہ سے ملاقات نہ ہوتی۔ اگر مشکلیں نہ آتی تو اقتدار نہ ملتا۔ یہ سب بتاتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ خیر میں ہے۔ میرے سننے والوں، ہماری اپنی زندگیوں میں بھی یہی حقیقت نظر آتی ہے۔ کبھی ہم سفر پر نکلتے ہیں اور اچانک کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ہم افسوس کرتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہی رکاوٹ ہمیں کسی بڑے حادثے سے بچا گئی۔ کبھی نوکری نہیں ملتی، لیکن بعد میں بہتر کام مل جاتا ہے۔ کبھی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اللہ زیادہ اچھا رشتہ عطا کر دیتا ہے۔ کبھی بیماری آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ برا ہوا، لیکن وہی بیماری ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک آدمی ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچا، لیکن ٹرین نکل گئی۔ وہ روتا رہا کہ میرا سفر برباد ہو گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد خبر ملی کہ وہی ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی ہے اور کئی لوگ جان سے گئے ہیں۔ وہ شخص سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، واقعی اللہ کا فیصلہ ہمیشہ خیر میں ہے۔ انسان صرف ظاہر دیکھتا ہے، لیکن اللہ حقیقت دکھاتا ہے۔ ہماری نظر زمین تک ہے، اللہ کی نظر آسمان تک ہے۔ ہم ایک لمحے کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ قیامت تک کو دیکھتا ہے، اسی لیے اس کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا سکون قلب کی ضمانت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو دکھ تمہیں رلاتا ہے وہی تمہیں بنانے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا اگر زندگی میں کوئی دکھ آئے تو سوچو یہ خیر ہے۔ اگر دعا پوری نہ ہو تو یقین رکھو اللہ نے بہتر فیصلہ کیا ہے۔ اگر نقصان ہو جائے تو سمجھو بڑی مصیبت سے بچ گئے ہو۔ اگر بیماری آ جائے تو یہ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اگر جدائی آ جائے تو یہ آخرت کی ملاقات کے لیے تیاری ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ راضی رہنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جب دل کہے کیوں ہوا تو زبان سے کہو یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ خیر میں ہے۔ دعا: یا اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے دکھوں کے پیچھے چھپی ہوئی خیر دکھا دے۔ یا اللہ جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہمیں صبر دے، جب ہم خوش ہوں تو ہمیں شکر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کا غلام بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔